رات کو سوتے وقت صرف ایک تسبیح، میری بہنوں میرے بھائیوں، ایک تسبیح پڑھ لینا تو آپ ساری زندگی دولت میں کھیلو گے۔ رات کو صرف ایک تسبیح، جب آپ کو وقت ملے آپ تب پڑھ لینا، یا تو جب آپ رات کو سوئے ہوئے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں تب آپ پڑھ لینا۔ اگر آپ لیٹے ہوئے نہیں یا بیٹھے ہو یا کوئی بھی کام کر رہے ہو، آپ تب یہ تسبیح ایک بار کر لینا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر غیب سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، اس وظیفے میں کوئی پابندی نہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، بس آپ نے اس کو عشاء کے بعد پوری رات ہوتی ہے، آپ جس وقت مرضی چاہے پڑھ لیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں کہ کس وقت پڑھنی ہے۔ آپ نے چند سیکنڈ اپنے دینے ہیں اور یہ ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے اور پڑھ کر سو جانا ہے۔ جب آپ صبح اٹھیں گے تو اپنی آنکھوں سے خود تماشا دیکھ لینا۔ عزیز بھائیوں میری بہنوں، یہ ایسا عمل آج آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں، جب آپ ایک مرتبہ پڑھ کر سو جائیں گے تو صبح جب آپ اٹھیں گے تو غیبی طریقے سے آپ کی طرف دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے برے حالات اچھے حالات میں بدل جائیں گے اور آپ کی زندگی بالکل ایسے تبدیل ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنی دولت آ کہاں سے رہی ہے۔ یہ ایسا عمل آج کا آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دکھیارا میرا بھائی، دکھیاری بہن، پریشان حال، تنگ دست ایک مرتبہ زندگی میں ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر سو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام مسائل اس کے حل ہو جائیں گے، اور پیسہ ایسے آئے گا، پیسے کا طوفان ایسے آئے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے کہ آپ کے گھر میں پیسے کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں، اگر پیسے کو سنبھال سکتے ہو تبھی یہ وظیفہ کر لینا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی نسلیں بھی مجھے دعائیں دیں گی۔ میرے پیارے دوستو، بہن بھائیوں، آپ نے ایک مرتبہ یہ عمل ضرور کر کے دیکھنا ہے۔ آپ جہاں کہیں سے بھی ہوں، جس ملک سے ہوں، بس آپ نے وقت یہ دیکھنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے پیارے دوستو، عزیز بہنوں، آپ نے یہ وظیفہ صرف ایک مرتبہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ بس کوشش کرنی ہے کہ آپ جب سونے لگیں، سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے، مطلب جب آپ کو نیند آ رہی ہو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے، 15 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے، جب آپ کو اچھی طرح سے وقت مل جائے، آپ نے بیٹھ کر 30 سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے، آپ نے ایک مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لینی ہے تو انشاءاللہ تعالی دولت صبح ایسے آئے گی کہ فرشتے غیب سے آپ تک دولت پہنچا جائیں گے، اور آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی کہ اتنی دولت آ کہاں سے رہی ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایک بات یاد رکھنا کہ آپ نے پورے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ، یہ تسبیح ایک بار پڑھ لینی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کریں تو آپ کے دل میں یہ کامل یقین ہو کہ ادھر میں یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں اور ادھر اللہ پاک مجھ پر رحم فرما رہا ہے اور دولت میری طرف کھینچی چلی آ رہی ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، جب آپ یہ کامل یقین رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو گے تو آپ کے حالات ایسے بدلیں گے کہ دولت تو آپ کے گھر کی باندھی بن جائے گی اور کبھی بھی آپ پر غریبی کا سایہ کہیں سے نہیں آئے گا۔ آپ نے بس زندگی میں ایک مرتبہ 30 سیکنڈ نکال کر یہ تسبیح ایک دفعہ کر لینی ہے۔ یہ وظیفہ خاص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو پیسے کی وجہ سے پریشان حال ہیں، جن کے سر پر اتنا قرضہ چڑھ رہا ہے کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی، اور قرضہ لینے والے بار بار کال کرتے ہیں کہ بھائی میرا قرضہ دے دو۔ تو آپ بھائیوں، آپ نے تو ضرور ایک بار یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے قرضے منٹوں سیکنڈوں میں اتر جائیں گے۔ اللہ آپ کو اتنی دولت دے گا کہ پہلے تو آپ قرضہ لے کر گزارا کرتے تھے، لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے اور آپ خود قرضہ دینے والے بن جائیں گے۔ پہلے تو آپ لیتے ہو، پھر اگر آپ نے ایک تسبیح پڑھ لی تو آپ کو اللہ اتنا پیسہ دے گا کہ آپ لوگوں میں بانٹو گے، اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی کہاں سے اتنی دولت آئی۔ بس کامل یقین کے ساتھ ایک دفعہ یہ تسبیح پڑھ لینا۔ آپ نے یہ عمل کرنا کس طرح ہے اس کو سمجھ لیں کہ سب سے پہلے آپ نے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے کوئی سا بھی ایک درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ کو آسانی سے یاد ہو، جیسے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود خضری یا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، غرض جو آپ کو آسانی سے آ جائے۔ میرے بھائیوں، آپ نے وہ آسانی سے وہ درود پاک ایک مرتبہ اس عمل کو کرنے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، جب ایک مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو تو میرے بہنوں میری بھائیوں، آپ نے فوراً یہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایک تسبیح لینی ہے
اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو آپ اپنے ہاتھوں پر بھی گن سکتے ہیں۔ تسبیح سے یہ ہوگا کہ آپ بالکل جتنی تعداد میں آپ کو بتاؤں گا آپ اتنی تعداد آسانی سے کر سکو گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ایک تسبیح اس وظیفے کے لیے لے لیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی اور پھر کبھی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس لیے ایک تسبیح لے کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، اس میں سب سے پہلے جو آپ نے وظیفہ اس میں شامل کرنا ہے، ویسے تو سارے وظیفے ہی بڑے کمال کے ہیں اور ان کا اپنا ایک عجب راز ہے، اس لیے پہلے جو وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے وہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اس پورے عمل میں میرے بہن بھائیوں سارے وظائف اتنے آسان ہیں جو آپ نے ملا کر پڑھنے ہیں کہ کوئی بچہ بھی اگر چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں اب آپ اطمینان سے بیٹھ گئے، ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ایک بات میری یاد رکھنا کہ یہ پورا عمل جس کو کرنے میں آپ کو 15 سیکنڈ لگیں، 20 سیکنڈ لگیں، 25 سیکنڈ لگیں یا آدھا منٹ لگے، جیسے بھی آپ جس طرح اپنے انداز میں پڑھیں گے آپ کو اتنا وقت لگ سکتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، بہن بھائیوں، میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں یہ عمل کرنے بیٹھتا ہوں رات کو تو مجھے تقریباً صرف آدھا منٹ لگتا ہے، 30 سیکنڈ لگتے ہیں۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، ایک تسبیح لے لیتا ہوں، سب سے پہلے درود پاک پڑھتا ہوں، اس کے بعد یہ عمل شروع کرتا ہوں تو مجھے 30 سیکنڈ لگتے ہیں اور یہ میرا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اور آپ بھائیوں کو ایک بات بتا دوں کہ جب سے میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے تو اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ میری جیبیں کبھی خالی ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کی غیب کی طرف سے مجھے اتنا مال آتا ہے کہ میں خود حیران ہوں۔ تو میرے دوستو، آپ نے بھی اس کو ایک مرتبہ ضرور کر لینا ہے۔ آپ سننے میں تو آپ کو کچھ وقت لگ رہا ہوگا، لیکن جب آپ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 30 سیکنڈ نہیں لگیں گے کہ آپ یہ وظیفہ کر کے فارغ ہو جائیں گے اور صبح ہوتے ہی غیبی امداد آنا شروع ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ذہن میں رہے کہ آپ نے اس کو عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ عشاء کے بعد سے لے کر تہجد تک آپ کے پاس پوری رات باقی ہے۔ آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ نے یہ رات کو جب آپ کو نیند آ رہی ہو اس سے چند سیکنڈ پہلے یا چند منٹ پہلے آپ اگر یہ وظیفہ کر کے سو جاتے ہیں تو اس وظیفے کی طاقت دگنی ہو جائے گی۔ میری بہن بھائیوں، اب جب آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد جو پہلا وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے سن لیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہن بھائیوں، اس کو آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے، جس طرح آپ کا انداز ہو آپ نے اسی طرح اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ اس کو تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں تو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ اللہ الصمد، اسی طرح آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا آزمودہ اور آسان وظیفہ ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو جس نے نہ پڑھا ہو۔ آپ جب یہ وظیفہ سنیں گے اور ایک مرتبہ کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ آپ کا وظیفہ پورا ہو جانا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وظیفے کو آپ نے اس عمل میں سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم وظیفہ اللہ الصمد کا پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ بالکل اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ پورا عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے جتنی تعداد میں میں آپ کو بتاؤں۔ یہ نہ ہو کہ اس میں کچھ زیادہ کر لیں یا کچھ کم کر لیں۔ آپ نے پورا عمل اگر اپنی مرضی سے کیا، مطلب کچھ زیادہ کیا یا کم کیا، تو آپ کو بالکل بھی اس عمل سے فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کا فوری رزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ میرے ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، جب ایک مرتبہ اپنے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد پہلا وظیفہ اس عمل میں اللہ الصمد کا بھی پڑھ لیا۔ میرے ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، آپ جہاں کہیں سے بھی ہوں، جس ملک سے ہوں، پاکستان سے، انڈیا سے، افغانستان سے، جہاں کہیں سے بھی ہوں، آپ اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر یہ عمل بآسانی کر سکتے ہو۔ اور جب یہ عمل آپ کرنے بیٹھو گے تو انشاءاللہ تعالی 30 سیکنڈ لگیں گے اور آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ آپ کو سننے میں تو وقت لگ رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں، جب یہ کرنے بیٹھو گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔
انشاءاللہ تعالی صبح ہوتے ہی اس کا رزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میں آپ کو نہیں کہوں گا، اتنے دعوے نہیں کروں گا۔ جب آپ ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی پھر کبھی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، دولت آپ کے پاس خود چل کر آئے گی۔ میرے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ خاص ان بھائیوں بہنوں کے لیے ہے جو ساری زندگی وظیفے کر کر کے تھک گئے لیکن کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، دراصل یہ ہوتا اس لیے ہے کیونکہ نظر بد کی وجہ سے، اگر وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، نظر بد اتنی بری ہوتی ہے کہ وہ نہ نظر بد کی وجہ سے وظیفے کام نہیں کرتے۔ اگر کوئی بھی وظیفہ پڑھ لو تو میرے بھائیوں، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی چاہے جو کچھ بھی ہو، آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ پورے دھیان اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہوا وظیفہ ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر آپ پہ نظر بد ہے تو یہ عمل ایسا عمل ہے کہ ملٹیپل چیزوں پر کام کرتا ہے، بد نظر بھی ختم کر دے گا۔ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی، گھر کے لڑائی جھگڑے، کوئی بھی مسائل، انشاءاللہ تعالی اس عمل کے ذریعے سارے مسائل دور ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک مرتبہ آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پھر فوراً 7 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ عمل پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد پہلی بات آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ رات کو یہ عمل کریں، اور رات کو جب عمل کریں تو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ یہ آپ عمل کریں۔ چند سیکنڈ لگیں گے اور آپ کے عمل کی طاقت بڑھ جائے گی اگر آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پوری توجہ اور کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کر لیتے ہیں۔ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں رات کو تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عمل کو پورا کرنے کے فوراً بعد آپ سو جائیں۔ آپ نے فضول کاموں میں، فضول باتوں میں اپنا وقت ایسے ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے چپ چاپ کوشش کرنی ہے کہ جب یہ وظیفہ کریں تو چپ چاپ جا کر آپ سو جائیں۔ کوشش کرنا کہ آپ لیٹے ہوئے ہی یہ وظیفہ پڑھنا۔ جب آپ لیٹ جاؤ تو سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً 7 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا، اور اس کے بعد میرے ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، جو دوسرا وظیفہ آپ کو اس میں شامل کرنا ہے میرے عزیز دوستو، آپ نے اچھی طرح سن لینا ہے، اور سننے کے بعد ویسے ہی پہلے ایک مرتبہ درود پاک، پھر اللہ الصمد، اور اس کے بعد فوراً آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد دوبارہ آپ نے تیسری مرتبہ پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بہن بھائیوں، عمل تو بہت آسان سا ہے، عمل تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، چند سیکنڈ کا عمل ہے۔ ویڈیو ہماری آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے، لیکن آخر میں جو آپ کو بہت اہم باتیں بتانی ہیں آپ نے ان کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اگر آپ وہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں گے تبھی آپ کو یہ وظیفہ بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ عمل پورا اچھی طریقے سے سمجھنا اور ایک ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا کر پھر جانا، تاکہ جب آپ عمل کریں تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور آپ بآسانی یہ عمل کر لیں۔ تو تمام بہن بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، ہم نے اس عمل کو شروع کیا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر، اور اس کے بعد ہم نے اللہ الصمد پڑھا 7 ٹائم، 7 مرتبہ پڑھا، اور اس کے فوراً بعد انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ہم نے پڑھا۔ دوستو، یہ جو دوسرا وظیفہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میں نے شاید کم یا زیادہ بار پڑھ دیا ہو۔ آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ نے اسے 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 2 وظائف آپ پڑھ چکے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد، اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ لیکن جب میں نے یہ وظیفہ، یہ عمل اس کو کرنے کے لیے، ان کو کرنے کے لیے کہتا ہوں تو یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے گناہوں کی وجہ سے، آپ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو مطلب آپ کے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جب آپ یہ ایک مرتبہ کر لیتے ہیں تو وہ رزق کے بند دروازے بھی یہ وظیفہ کھول دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، عزیز دوستوں، بہنوں، بھائیوں، پوری دنیا سے مجھے آپ کو پتا ہے کہ واٹس ایپ پر میسیجز آتے ہیں، رزق کی تنگی یا لڑائی جھگڑے یا کوئی پریشانیاں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن آج تک کوئی وظیفہ کام نہیں کرا۔ تو میرے بھائیوں، وظیفہ کام کرے گا بھی نہیں، کیونکہ ان بھائیوں بہنوں پر گندی نظر، برے اثرات ہوتے ہیں۔
اپنے رشتہ داروں کے ہی بد نظری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ کوئی بھی عمل کر لیں تو ان کا وہ عمل کام نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، دوستو، بہنوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں دولت کے دروازے کھل جائیں اور دولت کا طوفان آ جائے اور بد نظری، برے اثرات آپ کے گھر سے، آپ پر سے ختم ہو جائیں اور لڑائی جھگڑے آپ کے گھر کے ختم ہو جائیں، نیز کوئی بھی مسائل آپ کی زندگی میں ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ ختم ہو جائے تو آپ نے پورے کامل یقین اور اطمینان کے ساتھ یہ وظیفہ، یہ تسبیح ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا، اس کے بعد اللہ الصمد 7 مرتبہ پڑھا، پھر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کو میں نے بتایا کہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد مطلب جو وظیفے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے پورے کامل یقین کے ساتھ اگر ایک مرتبہ پڑھ لیے نا تو یہ ایک مرتبہ کیا ہوا وظیفہ آپ کو ساری زندگی کام آئے گا۔ کوئی بھی بہن بھائی جب یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو اس پر رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے دولت خود اس کی طرف کھینچتی ہوئی چلی آتی ہے، اس کے برے حالات اچھے حالاتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس کی جیبوں میں کبھی بھی دولت کم نہیں ہوتی۔ وہ خود حیران ہو جاتے ہیں، جنہوں نے بھی آج تک یہ وظیفہ کیا وہ مجھے بتاتے ہیں کہ اس وظیفے سے 200% انہیں فائدہ ہوا۔ آج تک میں نے کسی کو یہ عمل بتایا ہو کسی بھی مسئلے کے لیے تو یہ مجھے آج تک معلوم نہیں کہ کسی نے کہا ہو کہ اسے اس عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالی میرے بھائیوں بہنوں، اس عمل سے آپ کو بھی ضرور فائدہ ہوگا، آپ کی بھی زندگی بدلے گی اور آپ کے دکھ خوشیوں میں بدل جائیں گے، آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ تعالی چٹکیوں میں دور ہو جائے گی، اور خاص کر دولت کا مسئلہ تو اس وظیفے سے اس طرح حل ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ جب آپ یہ عمل ایک مرتبہ کر لیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ عمل اتنا کام دکھائے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے، اور آپ ضد کرو گے کہ آپ نے یہ عمل ہر روز کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب آپ یہ ایک مرتبہ کر لیں گے تو ایک مرتبہ ہی یہ عمل آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کافی میرے بہن بھائی جن کو میں نے یہ عمل بتایا اور انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کیا، جب انہوں نے کیا تو اس کے نظارے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہ بار بار میرے نمبر پر واٹس ایپ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ روزانہ کرنا ہے۔ بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہم نے روز پڑھنا ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ نے بھی زندگی میں ایک مرتبہ ایک تسبیح یہ وظیفہ کر لینا ہے تو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ آپ نے جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو آپ اطمینان کے ساتھ دھیان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور جب آپ اطمینان دھیان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ نے سب سے پہلے کوئی ایک مرتبہ اپنے درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمی، اور اس کے بعد فوراً آپ نے 7 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ بھائیو، یہ دوبارہ سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے اور آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ جب آپ اللہ الصمد 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اس 2 وظیفوں کے بعد اب تیسرا وظیفہ، آخری وظیفہ جو آپ نے شامل کرنا ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے، اور آپ نے اچھی طرح سن لینا ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ وظیفہ پورا سننا ہے، خدارا بھاگ نہیں جانا، اور یہ نہیں سوچنا کہ اتنا لمبا وظیفہ میں کیسے کروں گا۔ میرے بھائیوں، سننے میں تو آپ کو وقت لگ رہا ہے، لیکن میرے پیارے بھائی بہن، جب یہ وظیفہ کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو تھوڑی ہی دیر لگے گی اور آپ یہ وظیفہ مکمل کر لو گے، اور آپ نتیجہ صبح اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا اور جس طرح آخری وظیفہ، چھوٹا سا وظیفہ جو اس میں شامل کرنا ہے، جتنی تعداد میں آپ کو بتاؤں آپ نے اتنی تعداد اس میں شامل کرنی ہے، نہ اس سے کچھ زیادہ کرنا ہے اور نہ اس سے کچھ کم کرنا ہے۔ آپ نے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے شروع میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھا، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون اس کو 7 مرتبہ پڑھا۔ اب تیسرا وظیفہ جو آخری چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہایت ہی آسان وظیفہ جو ان دونوں وظیفوں کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے اسے اچھی طرح کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اچھی طرح سمجھ کر پھر پڑھنا۔ میرے بھائیو، یہاں تک تو آپ نے ویڈیو دیکھ ہی لی ہے، تو اب خاص جو آخری وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر وہ ملا کر آپ پڑھیں گے تبھی آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ہوگا۔ اب یہ نہ ہو کہ اتنی ویڈیو دیکھ کر آپ بھاگ جائیں۔ اب اگلا وظیفہ جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں،
آپ کی اسکرین پر بھی شو ہوگا، خود بھی اسے پڑھ کر آپ کو سناؤں گا۔ آپ نے اس وظیفے کو اس دونوں وظیفوں میں ایڈ کر لینا ہے، جمع کر لینا ہے۔ یا اللہ یا رحمانو بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر سن لے، یا اللہ یا رحمانو بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اب تیسری مرتبہ سن لیں، یا اللہ یا رحمانو بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اب آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، تو اب آپ کو اسے 7 ٹائم 7 مرتبہ اسے بھی پڑھ لینا ہے۔ مطلب جب 1 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو 1 مرتبہ ہوگا پورا یہ وظیفہ، تو دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ اسے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کا پڑھنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی سا بھی درود پاک، مطلب جو پہلے آپ نے درود پاک شروع میں پڑھا، تو اب آخر میں آپ وہی درود پاک دوبارہ سے پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جس تکیے پر آپ سو رہے ہوں، آپ نے اس تکیے پر پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لینا ہے، اور دونوں ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے، اور جو خاص حاجتیں آپ کے دل میں ہوں آپ نے دعا میں وہ مانگ لینی ہیں۔ اور وہ حاجتیں مانگنے کے بعد آپ نے فوراً ایسا کرنا ہے کہ آپ نے فوراً ہی سو جانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ کسی سے بات نہ کریں، اگر بات ہو بھی جائے تو اتنا مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ یہ وظیفہ کرنے کے فوراً بعد سو جائیں تو اس وظیفے کی طاقت ڈبل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو ڈھیر ساری دولت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔